Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا جناح علیہن فی آبائہن، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، اور نہ ہی بیٹوں کے، اور نہ بھائیوں کے، اور نہ بھائی کے اولاد کے، اور نہ بہنوں کے بیٹوں کے، اور نہ ان کی عورتوں کے سامنے آنے میں، اور نہ ہی ان کے سامنے آنے میں جو ان کی ملکیت میں ہے. اور اللہ سے ڈرے. یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے ہے. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو آپ پر، اور آپ پر سلام بھیجو. گزشتہ آیت میں پردے کا حکم نازل ہوا تھا، اور اس پر ذکر تھا کہ مومنین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت آنے سے منع کر دیا گیا، اور کھانے پر بھی اس وقت آنے کا حکم دیا گیا جب کھانا تیار ہو چکا ہو اور بلایا گیا ہو. آئیں اور کھائیں، اور اس کے بعد بیٹھ کر گفتگو نہ کریں بلکہ کھا کر چلے جائیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکلیف کا سبب بن جاتا تھا کہ لوگ بیٹھتے تھے اور آپ حیا کی وجہ سے ان سے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اللہ نے بغیر کسی شرم و حیا کے صاف صاف بیان کر دیا کہ مومنین ایسا نہ کریں. لہذا اگر ان کو کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگے. یہ مومنین کے لیے بھی دلوں کے صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور امہات المومنین کے لیے بھی. اب جو انسان اپنے دل میں جو کچھ رکھتا ہے سب کا علم اللہ کے پاس ہے. یہ آیت نازل ہونے کے بعد، یعنی پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد، اب یہ بھی حکم الگ سے دیا جا رہا ہے کہ کن سے پردہ ہے اور کن سے پردہ نہیں ہے. ایک چیز بیان کر دی جائے تو اس کے علاوہ جو اس کے اپوزٹ میں ہوتی ہے وہ خود بخود جو ہے کھل کر سامنے آ جاتی ہے. جیسے تتبین الاشیاء بضدها کہا گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے اپنے مخالف چیز سے پہچانی جاتی ہے. ہر چیز اپنے مخالف چیز سے پہچانی جاتی ہے. جیسے آپ نے کہہ دیا اندھیرا، تو اس کے بالمقابل جو ہے وہ اجالا ہے. اگر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، اجالے کا تصور نہ ہوتا، تو اجالا آدمی سمجھ نہیں سکتا تھا. اجالا کہہ دیا تو اندھیرا خود بخود اس کا اپوزٹ سمجھ میں آ گیا. مرد کہہ دیا، عورت مقابل میں ہے، سامنے سمجھ میں آ گئی. تو ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے، اس کا برعکس ہوتا ہے. تو جب پردے کا حکم نازل ہوا تو فطری بات ہے کہ مردوں سے پردہ عورتوں کو کرنا ہے. تو اب آیا کیا سارے مرد اس میں شامل ہو جائیں گے؟ تو اب ان میں سے بھائی کچھ کو تو الگ کرنا ہی پڑتا ہے. تو ایک محرم بنائے گئے
اور ایک نامحرم بنائے گئے۔ اب محرم کا ذکر کر دیا گیا، نامحرم اس کے اندر خود بخود اپوزٹ آ گئے کہ جن سے پردے کا حکم نہیں ہے ان کا ذکر کر دیا گیا، تو اس کے علاوہ جتنے ہیں ان سب سے پردے کا حکم لاگو ہو گیا۔ اب اس میں آپ کو الگ سے پوچھنے کی اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ غیر محرم کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کی قسمیں بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ محرم کی قسمیں جو ہے تعداد بہت کم ہے اور محدود ہے، اس لیے اسے بیان کرنا بھی آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام مومنات کے لیے بھی اور ادھر امہات المؤمنین کے لیے بھی، دونوں کا قاعدہ ایک ہی بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ احزاب ہے جی۔ سورہ نور میں جو ہے تمام مومنین اور مومنات کا حکم تھا کہ مومنات کن سے پردہ کریں گے، کیونکہ وہاں پر حکم ہوا کہ پہلے جو ہے مومنین کو کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں وغیرہ وغیرہ۔ پھر مومنات کے بارے میں حکم ہوا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کریں مگر ان کے سامنے۔ پھر اس کے بعد ان کی تعداد، باپ، بھائی، بیٹا، ان کا ایک ذکر ایک کے بعد ایک کر دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی امہات المومنین کو بتا دیا گیا کہ کن سے پردہ نہیں کرنا ہے، ان سے وہ بے تکلف باتیں کر سکتی ہیں اور بے حجاب ہو کر۔ بے حجاب سے مراد یہ نہیں کہ بالکل آدمی ننگا ہو کر، بے حجاب کا مطلب کہ چہرہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ کھلا ہوا ہے، پیر کھلے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو حصہ ظاہر ہونے والا ہوتا ہے بظاہر، تو ان چہروں کو کھول کر، ان حصوں کو کھول کر ان لوگوں کے سامنے آنے میں اور ان سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پہلے نمبر پر باپ کہہ کر دادا پردادا ان کو خود بخود شامل کر لیا گیا، کیونکہ وہ باپ ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب کا باپ کہا گیا، تو اپنے اوپر جو بھی ہے، میرے والد کے اوپر جو بھی ہے، دادا پردادا، یہ سب ہمارے باپ ہیں۔ تو یہ ولا آبائہن کہہ دیا گیا کہ باپوں سے پردہ نہیں، لا جناح علیہن فی آبائہن، کہ ان امہات المومنین کے لیے اپنے باپوں سے بات کرنے میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ولا ابنائہن، بیٹوں سے، اپنے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے۔ اب بیٹا کہہ کر پوتا، اس کے نیچے جو بھی آپ کرتے چلے جائیں وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ اسے بیٹے تک محدود ہے، بیٹے کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اب جہاں تک یہ نسل چلی جائے، چاہے آپ کی زندگی میں 10 پوتے نظر آ جائیں، سینکڑوں پوتے نظر آ جائیں، وہ سب آپ ہی کے بیٹے ہیں۔ ولا ابنائہن، بیٹوں کا حکم ہو گیا۔ اس کے بعد بھائیوں سے پردہ نہیں ہے، بہنوں کے لیے بھائیوں سے پردہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بسا اوقات اگر بہنوں کے بال کھلے ہوئے ہیں گھر میں، تب بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ ان سے پردہ نہیں ہے۔ کوئی بھائی یہ سوچے کہ بہن ہمارے سامنے بلا دوپٹے کے آ گئی، اس کی ہمت کیسے ہو گئی، اس کو ہمیشہ پردے میں رہنا چاہیے، تو بھائی نے وہاں پر گویا کہ ظلم کر دیا۔ اگر اس کا سر اس وقت کھلا ہوا ہے تو کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے، کیونکہ بہن کے لیے بھائی سے پردہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے، تو بھتیجے سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اب جب بھتیجا کہہ دیا گیا تو بھتیجے کے بعد ان کی اولاد بھی آ جائے گی، کیونکہ وہ بھی پوتے ہوئے۔ بھائی بھتیجا بھی ایک اعتبار سے کہہ لیجئے وہ بیٹے کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا اب اس کی جو اولاد ہوئی وہ پوتے کے حکم میں آ جائیں گے، تو ان سے بھی نہیں۔ ولا ابناء اخوانہن اخواتہن، اب بہن کے جو بیٹے ہیں ان سے بھی نہیں ہے، وہ بھانجے ہوتے ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اور نہ ہی اپنے ان کی عورتوں سے، ولا نسائن، اور نہ ہی اپنی عورتوں سے۔ لہذا یہ تمام قسم کے جو محرم ہیں ان کو بیان کر دیا گیا۔ اب ان کے علاوہ جو ہیں ان سے پردہ ہے۔
شوہر وہ تو بیوی کے ساتھ اس کی زندگی گزرنی ہے، اس لیے وہاں کوئی معاملہ ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ سارے رشتے وہیں سے شروع ہوتے ہیں، میاں بیوی سے ہی سارے رشتے شروع ہوتے ہیں، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ تو ہے ہی، وہ ایک دوسرے کے لیے خود پردہ ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں، وہ ان کو لباس کی مانند کہا گیا ہے۔ جیسے لباس جو ہے انسان کے جسم کو ڈھکتا ہے، ویسے ہی میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بتایا گیا، اس لیے ان کو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، سمجھ رہے نہیں؟ پھر حکم دے دیا گیا کہ ہاں جو باندیاں ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے، البتہ الا ما ملکت ولا ما ملکت ایماننا میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک طرف تو باندیاں ہوتی ہیں یعنی جو لڑکیاں ہوتی ہیں کنیز وہ ہیں، اور ایک طرف لڑکے ہوتے ہیں جو غلام اور مملوک کہلاتے ہیں، تو ان سے پردہ ہے یا نہیں؟ تو بعض ائمہ کے نزدیک کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو مملوک ہیں یعنی غلام، یہ اگر بالغ ہو جائیں تو ان سے پردہ کیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ملکیت ہیں لہذا ان سے پردہ نہیں کیا جائے گا، دونوں طرز کی روایتیں ملتی ہیں، بہرحال اس میں کوئی بہت زیادہ سختی کی بات نہیں کی گئی۔ ان کے علاوہ جو بھی ہیں سب سے پردہ کیا جائے گا، چچیرا بھتیجا ہے اس سے کیا جائے گا، چچیرا بھائی ہے اس سے کیا جائے گا، پھوپھی زاد بھائی ہے اس سے کیا جائے گا، خالہ زاد بھائی ہے اس سے کیا جائے گا، دیگر تمام کزنس جو بھی ہوتے ہوں سب سے پردہ کیا جائے گا۔ شوہر کا بھائی ہے، دیور جس کو کہتے ہیں، اس سے بھی پردہ ہے، وہ تو دیور ہے، وہ تو بھائی کا کیا بولتے ہیں کہ شوہر کا چھوٹا بھائی ہے، اس سے کیا پردہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحم الموت، دیور جو ہے وہ موت ہے، دیور وہ موت ہے، یعنی دیور کے ذریعے بڑی برائیاں معاشرے میں جنم لیتی ہیں۔ اگر دیور بھوجائی دونوں جو ہیں بے پردہ ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں بے تکلف، تو اس سے بڑی بڑی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ دیہاتوں میں کہا جاتا ہے کہ ارے دیور سے کوئی پردہ نہیں ہے، پھر ہوتا کیا ہے کہ بھابھی کو دیور سے کشتی لڑتے ہوئے باقاعدہ دیکھا جاتا ہے، ہوتا ہے، یہ برائیاں ہیں، گتھم گتھا ہوتے ایک دوسرے سے، پھر نتیجہ آخر میں شرمندگی تک پہنچ جاتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ تو پردے کا حکم رہا جو امہات المومنین کے لیے بھی ہے اور تمام عورتوں کے لیے۔ اب آگے ذکر جو کیا جا رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نبی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ رحمت بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے، یہ اللہ کی ذات سے وابستہ ہے۔ نہ فرشتے رحمت نازل کر سکتے ہیں، نہ ہم اور آپ رحمت کر سکتے ہیں، صرف رحمت نازل کون کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو اللہ رب العزت رحمت نازل فرماتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو رحمت نازل ہوتی ہے اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گویا وہ پہنچتے ہیں، یا پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں، بڑی برکتیں نازل فرما۔ تو اللہ کا نازل کرنا ڈائریکٹ ہے۔ فرشتوں کے رحمت نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو، اے ایمان لانے والے لوگو، تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو اب ہم کیسے بھیجیں؟ ہمارے اختیار میں تو درود و سلام ہے ہی نہیں کہ ہم سلامتی کسی کے اوپر بھیجیں، ہم رحمت کسی کے اوپر نازل کریں، ہمارے بس میں تو ہے نہیں۔ تو ہم کیسے نازل کریں گے، ہم کیسے کریں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو،
درود پڑھ کر، سلام پڑھ کر، یہ ہے ہماری طرف سے کرنا۔ اور یہ ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما دیجئے، درود نازل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ عظمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے شان اور مرتبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ لوگ جو ہے آپ کے لیے ہمیشہ دعا کریں آپ کے احسان کے بدلے میں۔ تو اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نماز میں درود الگ ہے، سلام الگ ہے۔ التحیات جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو التحیات کے آخر میں ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ رب العزت نے جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا تھا تو اس وقت اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں السلام علیک کہنے کا حکم نہیں ہے۔ ہم آپ سے کہیں، آپ ہم کو ملیں تو ہم آپ سے کہیں کہ السلام علیک، تو نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں حکم ہے السلام علیکم کہنے کا، علیکہ کہنے کا نہیں۔ وہاں کا معاملہ کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام ساتھ میں جا رہے تھے، جب بیری کے درخت پر پہنچے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، جب وہاں پر پہنچے تو اس کے بعد اشارہ کیا کہ اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے آپ تشریف لے جائیں، آگے ہمیں جانے کی اجازت، میری یہی انتہا ہے، یہی میرا بارڈر ہے، ہم بس یہیں تک جا سکتے ہیں، اس کے آگے ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، اب اس کے آگے صرف آپ ہی کو اجازت ہے، لہذا اب آپ تنہا تنہا تشریف لے جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکیلے تھے، تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ وہاں پر السلام علیک اللہ نے، اور پھر یہ اللہ کا کلمہ تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں نماز عطا فرمائی، تو اس نے یہ ساتھ میں کلمہ بھی دے دیا کہ ہر بندہ میرا یہ کلمہ جب وہ مجھے یاد کرے گا، مجھے میرا ذکر کرے گا، میرے لیے نماز پڑھے گا، تو یہ کلمہ نماز کے آخر میں جب بیٹھے گا تحیات میں تو دہرائے گا، لہذا حکم دے دو کہ السلام علیک ایھا النبی، تمام مومنین نماز میں پڑھیں، حکم ہو گیا۔ لہذا اب ہر مومن جیسے نماز پڑھتا ہے، دوسری رکعت میں ہو یا چوتھی رکعت میں ہو، فوراً کہتا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد درود الگ ہے جو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، سمجھا نہیں؟ وہ کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہے، وہ نماز کا درود ہے جو درود ابراہیمی بھی کہلاتا ہے، درود اکبر بھی کہلاتا ہے، وہ درود ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام ہم کو بتایا ہے، جن کا مختصر جملہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا یہ اصلی علی النبی، میں اللہ کے نبی پر جو ہے درود بھیجتا ہوں، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ ہمیں کہا گیا کہ دعا کرو، اور دعا کس سے کرو؟ اللہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک، مبارک، معصوم، بے خطا، اور ہم سراپا خطا کار، ہم اللہ کے نبی پر درود کہاں بھیج سکتے ہیں؟ چھوٹا منہ بڑی بات۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ سکھایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ نہیں اے مومن بندو، تم دعا کرو، کیونکہ رحمت میں نازل کرتا ہوں، تم دعا کرو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تم دعا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تم دعا کرو صلو علیہ، مطلب وغیرہ وغیرہ، مختلف اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو تعلیم دے دی، وہ درود و سلام ہم پڑھیں۔ نماز میں سلام الگ ہے، درود الگ ہے، اور ایسے درود و سلام ایک ساتھ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ درود ہے، وسلم سلام ہے۔ آج ہم نے جو نعت کے ذریعے اور دیگر آج کل نمازوں کے بعد مائکوں کے ذریعے جو شروع کر دیا ہے، بھائی سلام تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں تو سلام ہے، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ ہر جگہ یہاں بھی آپ فجر کے بعد دیکھیے شروع ہو جاتا ہے تو مائک سے، تو پھر
15-20 منٹ تک، آدھے گھنٹے تک یہی چلتا رہتا ہے. یہ ٹھیک ہے، ایک نظم ہے جو ہم نے اور آپ نے لکھ لی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ کلمات ہیں باقاعدہ، ان کو پڑھنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے. یہ ٹھیک ہے ہم اللہ کے نبی پر بھیج رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ جو آج کل وہ چلنا یا نبی سلام علیکہ وغیرہ وغیرہ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. طریقہ وہی صحیح ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا ہے. اب رہا معاملہ کہ آپ پر درود کب بھیجا جائے، تو زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے. زندگی میں ایک بار کم از کم درود شریف پڑھنا کیا ہے، تمام مومنین کے لیے کیا ہے، فرض ہے. بقیہ اس کے بعد اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اس کے لیے مختلف روایتیں بھی موجود ہیں، چاہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یا دیگر تمام صحابہ کی. بہت سے لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود پڑھیں، کتنی پڑھیں، کتنی کثرت سے پڑھیں؟ میں آپ کے اوپر جو ہے اتنی کثرت سے، بہت کثرت سے پڑھتا ہوں، تو اب کیا میں آپ کے لیے 1/4 درود پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے، لیکن زیادہ کر لو تو نے کہا آدھا. آپ نے کہا بہتر ہے، لیکن اگر اور بڑھا لو تو، لیکن میں 2/3 کر دوں بہتر ہے، اور بڑھا لو تو. اللہ کے نبی میں مکمل آپ پر ہی بھیجوں درود، مکمل آپ ہی کو پڑھوں، درود شریف ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے سارے غم، سارے رنج دور فرما دے گا. اگر تم دن بھر صرف درود شریف پڑھ رہے ہو تو یقین مان لو کہ تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے، چاہے جس قسم کے ہو، چاہے وہ مالی غم ہو، دنیاوی غم ہو، رشتے کے رنجشیں ہوں، یا جو بھی غم ہو، جیسے بھی ہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ درود شریف کی کثرت سے وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے نبی نے بتا دیا اور ہمارے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہوگا. تو جو جتنی کثرت سے پڑھے گا اس کے غم اتنے ہی، صرف غم ہی نہیں دور ہوگا. اللہ رب العزت نے مزید انعام فرما دیا. کیا میرے نبی، یہ میرا حکم ہے کہ جو آپ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا، 1 مرتبہ درود بھیجے گا، میں اس کے 10 خطائیں معاف کروں گا، اس کے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 درجات بلند کر دوں گا، اور میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. یہ اللہ کا فرمان ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر اس بیان فرمایا کہ جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 خطائیں اس کے معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھتا ہے، اور 10 درجات بلند کرتا ہے. یہ 4 فضیلت گویا کہ بیک وقت 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے ہوتی ہے. تو جو کثرت سے پڑھے گا تو اس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. تو مختلف اعتبار سے درود شریف کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. لہذا ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے. 1 مرتبہ تو یہ فرض ہے. اب رہا معاملہ نماز میں، تو بعض ائمہ کے نزدیک نماز میں بھی درود شریف پڑھنا واجب ہے. اگر درود شریف پڑھے بغیر وہ سلام پھیر دیتا ہے تو اس کے نماز نہیں ہوتی ہے، گویا اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. بعض ائمہ کے نزدیک کیا ہے کہ نہیں، واجب تو نہیں ہے، لیکن نہ بھیجنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. درود نہ پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے. جب حکم ہے تو ہمیں پڑھیں، اور چاہے وہ مستحب ہی کیوں نہ ہو، بہرحال اس کی فضیلت ہے، اور وہ فضیلت اور وہ برکت اور وہ رحمت درود کی جو ہے ہم حاصل کریں پڑھ کر. لہذا ہمیں جن کے چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں. تو اسی لیے کہا گیا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب کثرت سے درود اور سلام پڑھو. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے ساتھ اپنے نبی کی یاد کی بھی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.